کرسمس کو بے شمار پارٹیاں بھی تو ہوتی ہوں گی، سنان اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہوتی ہیں، پاسکل نے بستر سے تکیہ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اس پر کوہنیاں ٹیک کر کہنے لگی، مگر میں نہیں جاتی۔ سنان کہنے لگا، مگر کیوں؟ وہی صدیوں پرانا رونا۔ مجھے کبھی کبھار لوگ بلا لیتے ہیں، مگر میرے ساتھ کوئی لڑکا ساتھی کے طور پر جانا پسند نہیں کرتا۔ بڑے کور ذوق ہیں پیرس کے لڑکے۔ سنان نے ایک اور سگریٹ سلگا لیا۔ میں ان کی جگہ ہوتا تو پورے پیرس میں میری نگاہ انتخاب صرف تم پر پڑتی۔ سنان، پاسکل بستر سے اٹھ کر کرسی کے پیچھے آ کھڑی ہوئی اور اپنے دونوں بازو اس کے کندھوں پر رکھ دیے۔ میری ایک بات مانو۔ ہاں کہو، سنان نے بے دھیانی میں پوچھا۔ تم کرسمس تک پیرس میں ہی کیوں نہیں ٹھہر جاتے؟ سنان نے مڑ کر کہا۔ اوپر دیکھا تو پاسکل کی نیلی آنکھیں اس پر جھکی ہوئی تھی۔ اب ستمبر کا اخیر ہے، صرف 3 مہینوں کی بات ہے۔ تم ممارت میں اپنا کمرہ چھوڑ کر ہمارے فلیٹ میں چلے آؤ۔ یہاں ایک کمرہ بالکل خالی پڑا ہے۔ خالہ بالکل معترض نہ ہوں گی۔ پیرس کے نواح میں فاؤنٹن بلو نام کا ایک نہایت ہی خوبصورت جنگل ہے۔ ہم کرسمس سے 1 روز قبل وہاں پکنک منانے کے لیے جائیں گے اور پھر واپسی پر وہاں اگے ہوئے سینکڑوں کرسمس کے درختوں میں سے سب سے بڑا کاٹ کر ساتھ لے آئیں گے، اور پھر ہم دونوں اس کو رنگ برنگے کمکموں اور جھالروں سے اتنا سجائیں گے کہ پورے پیرس میں اتنا خوبصورت کرسمس کا درخت کسی کا نہ ہوگا۔ اس پر ایک دوسرے کے لیے رنگین کاغذوں میں لپٹے تحفے لٹکا دیں گے جنہیں ہم نصف شب کھولیں گے، اور پھر میں ایک پارٹی دوں گی جس میں صرف ایک مہمان مدعو ہوگا، تم۔ ہم بچوں کے گائے ہوئے کرسمس کے گیت سنیں گے، گئی رات تک مدھم دھنوں پر کرسمس کے درخت میں سے پھوٹنے والی ہلکی روشنی میں رقص کریں گے۔ صبح ہوگی تو ہم دونوں دریا سین کے کنارے پر چلے جائیں گے۔ برف باری کے بعد سین کے کنارے بے حد خوبصورت لگتے ہیں۔ سنان خاموشی سے سگریٹ پیتا رہا اور پاسکل آنے والی کرسمس کی حسین خیالوں میں گم باتیں کرتی رہی۔ اور اس کے بعد سنان، اس کے بعد تم بے شک وطن واپس لوٹ جانا، ٹھیک ہے نا؟ پاسکل، میں بھی تمہاری طرح اس وقت کل کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا۔ سنان نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کے رخسار پر رکھ دیا۔ میں تم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہتا جو میں پورا نہ کر سکوں اور تمہاری دل آزاری ہو۔ تمہیں میری دل آزاری کا اتنا خیال ہے تو میری بات کیوں نہیں مانتے؟ تمہیں پاکستانی جھمکے پہن کر ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ سنان نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ وہ کیوں؟ پاسکل نے حیرت سے اپنے جھمکوں کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ ایک پاکستانی زیور پہن کر تمہیں ایک پاکستانی لڑکی کی طرح ہی باتیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لڑکیاں اتنی آزادی سے لڑکوں کو اپنے پاس رکھنے پر مجبور نہیں کرتی۔ تمہارے ہاں لڑکیاں بے حد سرد مزاج ہوتی ہوں گی۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ تو پھر ان کے جذبات میں اتنی شدت پیدا نہیں ہوتی، ورنہ وہ بھی بالکل میری طرح ان کا اظہار کریں۔ جذبات کے اظہار کے لیے اور طریقے بھی ہوتے ہیں۔ اور طریقے مثلاً؟ پاسکل اس کے اور نزدیک آ گئی اور اپنا منہ سنان کے پاس لا کر بڑی معصومیت سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ مثلاً؟ سنان کا سر پیچھے ہٹتے ہٹتے کرسی کی پشت سے آ لگا اور وہ بالکل بوکھلا گیا۔ مثلاً یہ کہ تم ایک اچھی لڑکی کی طرح یہاں سے ہٹ کر وہاں پلنگ پر جا کر بیٹھ جاؤ، اور اگر نہ بیٹھوں تو؟ پاسکل بدستور اس پر جھکی رہی۔ اس کے جھمکے سنان کی آنکھوں کے سامنے لرز رہے تھے۔ نہیں بیٹھوں گی تو میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ سنان نے گھبراہٹ میں دونوں ہاتھوں سے کرسی کے بازو سختی سے تھام لیے۔ تم نہیں جا سکتے، میرے لب تمہارے راستے میں ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ تم ایک پاکستانی لڑکی کی طرح۔ میں پاکستانی لڑکی نہیں ہوں تو پھر ایک اچھی لڑکی؟ میں اچھی لڑکی بھی نہیں ہوں۔ پاسکل اور قریب آتی گئی اور پھر سنان کی آنکھوں میں اس کے جھمکے معدوم ہوتے گئے اور ان کی جگہ اس کے ہونٹ لرزنے لگے۔ فرار کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے۔ سیاہ گھر چکا تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کا پورا جسم ہلکے ہلکے پنکنے لگا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھرنے لگے۔ ہماری پہلی ملاقات دریا سین کے خوبصورت پلوں کے نیچے ہوئی اور پھر میرے دل میں محبت کے شعلے بھڑکنے لگے۔ سنان نے آنکھیں کھولی تو پاسکل اس کے سامنے موجود نہ تھی اور کمرے میں ایک مشہور فرانسیسی مغنی کا گیت پیرس کے پلوں تلے گونج رہا تھا۔
گیت ختم ہوا تو سنان کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پاسکل کتابوں کے شیلف کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی نگاہیں سنان پر تھی اور اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تمہیں یہ گیت پسند آیا؟ پاسکل نے نظریں چکا کر پوچھا۔ ہاں، بہت خوبصورت تھا، میں نے اسے پہلی بار سنا ہے۔ تم نے ایسے گیت پہلے بھی سنے ہوں گے؟ نہیں پاسکل، میں نے کہا نا پہلی بار۔ اسے معلوم تھا کہ پاسکل صرف گیت کے بارے میں ہی نہیں پوچھ رہی۔ سچ کہتے ہو؟ سنان نے سر ہلا دیا۔ ہاں۔ پاسکل نے شیلف پر رکھے ریکارڈ پلیئر پر ماڈرن جیز کے ایک مشہور موسیقار برو بیک کا ایک ریکارڈ رکھ دیا اور واپس پلنگ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کھڑکی کے باہر چمکتی ہوئی سنہری دھوپ اب پیلی پڑ رہی تھی۔ سنان نے وقت دیکھا تو 5 بجنے کو تھے۔ ایک خوبصورت دوپہر کا اہتمام۔ خوبصورت دوپہر کے بعد ایک نہایت خوبصورت شام بھی تو شروع ہوگی۔ نہیں پاسکل، مجھے اب چلنا چاہیے، ویسے بھی تمہاری خالہ آنے والی ہوں گی۔ اچھا، تو پھر یہ ریکارڈ ختم ہو لے پھر چلے جانا۔ سنان کا دل بھی جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ پیانو کی موسیقی ہلکی سروں میں بجتی رہی اور یوں باہر ہلکی پیلی دھوپ ماند پڑتی گئی، سرمئی اندھیروں میں بدل گئی۔ دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ پاسکل نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ کیا حال ہے بچوں؟ سنان نے یہ آواز سن کر فوراً اٹھ کھڑا ہو گیا۔ دروازے پر پاسکل کی خالہ کھڑی تھی۔ کہو، دوپہر کیسی گزری؟ مہربانی۔ یہ کیا مہربانی کی گردان کر رہے ہو؟ اس کی خالہ نے ہنس کر کہا اور آگے بڑھ کر سنان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، میں اتنی کرخت طبیعت کی نہیں جتنی شکل سے لگتی ہوں۔ اس لڑکے نے تمہیں تنگ تو نہیں کیا؟ خالہ اب پاسکل سے مخاطب تھی۔ بہت تنگ کیا ہے خالہ، پاسکل نے شوخی سے کہا۔ میری کوئی بات نہیں مانتا۔ خیر، یہ تم دونوں کا ذاتی معاملہ ہے۔ خالہ فوراً غیر جانبدار ہو گئی۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں پاسکل، سنان نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں، خالہ یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ جی؟ سنان نے مسکینوں جیسی شکل بنا کر کہا۔ تم ابھی نہیں جا سکتے، خالہ نے روب سے کہا۔ کھانا کھا کر جانا؟ بہت بہتر۔ سنان نے فوراً بات مان لی اور چپکے سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ پاسکل، مجھے تو بھوک نہیں، تم دونوں اس کمرے میں بیٹھے رہو، میں کھانا لے آتی ہوں۔ نہیں خالہ، آپ دفتر میں کام کرتے کرتے تھک گئی ہوں گی، آپ آرام کریں، میں خود لے آؤں گی۔ پاسکل نے آگے بڑھ کر خالہ کے دونوں گالوں پر بڑے پیار سے بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، خالہ نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا اور پھر ایک دم مڑ کر پاسکل کے جھمکوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، اچھے لگتے ہیں۔ خالہ کے باہر جاتے ہی پاسکل نے دروازہ بند کر لیا۔ تمہارا یہی علاج ہے، زبردستی میں تمہیں رکنے کا کہتی ہوں تو کہنا نہیں مانتے ہو۔ دراصل انہیں دیکھ کر مجھے اپنی خالہ یاد آتی ہیں، سنان نے ہنس کر کہا۔ ہو بہو ایسی ہیں، بات چیت میں بے حد خوفناک، مگر اندر سے اتنی رفیق القلب کہ میں ایک روز بھی ان کے گھر نہ جاؤں تو رو رو کر برا حال کر لیتی ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ابھی تک مجھے بچہ ہی کہتی ہیں۔ اکثر مجھے دیکھ کر کہیں گی کہ سنان، تم نے آج اپنے بال اچھی طرح سے نہیں بنائے، اور پھر کنگھی لے کر میری ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر بڑے اہتمام سے میرے بال سنوارنے لگتی ہیں۔ خیر جناب، شام کے کھانے کے لیے کیا پسند فرمائیں گے؟ کم از کم فرانسیسیوں کی مرغوب غذا تلے ہوئے مینڈک کھانے کا تو موڈ نہیں، اور پلے ہوئے موٹے تازے کینچوے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی۔ سنان نے کرسی سے اٹھ کر دروازے کا رخ کر لیا۔ باہر خالہ بیٹھی ہیں، پاسکل نے دھمکی دی۔ میں پلے ہوئے کینچوے کھانے کی بجائے تمہاری خالہ کا سامنا کرنا زیادہ پسند کروں گا۔ اچھا بابا، تم بیٹھو تو صحیح، پاسکل نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر رک کر بولی، نہیں، بیٹھنے سے پہلے یہ میز وہاں کھڑکی کے پاس رکھنے میں میری مدد کرو۔ میز کھڑکی کے سامنے رکھنے کے بعد پاسکل نے اس پر ایک سفید میز پوش بچھا دیا اور پھر ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں سے 2 لمبی موم بتیاں نکال کر میز کے دونوں سروں پر رکھ دی۔ اب کی مرتبہ سگریٹ سلگانے لگو تو اپنے لائٹر سے ان موم بتیوں کو بھی روشن کر دینا۔ سنان نے جیب سے لائٹر نکالا اور باری باری دونوں موم بتیاں روشن کر دی۔ اب صرف پھولوں کے گلدستے کی کسر ہے، پاسکل نے میز کا جائزہ لیتے ہوئے تالی بجا کر اعلان کیا۔ اور خوراک کی، سنان نے لقمہ دیا۔ درست، پاسکل نے قریب آ کر اس کی گردن پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے عزائم اب پاکستانی لڑکی کے
نہیں تھے۔ اب جاؤ بھی، سنان نے مڑ کر تیزی سے کہا۔ جاتی ہوں، پاسکل نے مصنوعی غصے سے کہا اور پھر کمرے سے نکل گئے۔ کھڑکی سے نظر آنے والے شاہ بلوط کے درخت کی اوٹ میں ایک قدیم طرز کے کھمبے کی روشنی جل اٹھی اور پیرس کی شام کے سرمئی اندھیرے میں پھیل گئی۔ سنان اور پاسکل کے درمیان میز پر شمعوں کے 2 پیلے شعلے بڑی نرماہٹ سے حائل ہو رہے تھے۔ شاہ بلوط کے درختوں میں سے ہوتی ہوئی ایک سیلی خوشبو پہلو بدلتی ہوئی آتی، شمعوں کی لو تھرتھراتی اور ان کا پرتو پاسکل کی نیلی آنکھوں میں جھلکنے لگتا۔ نیلی آنکھیں بے حد اداس تھیں۔ تم میری بات نہیں مانو گے؟ کون سی بات پاسکل؟ کرسمس تک پیرس میں ٹھہر جاؤ۔ سنان نے پاسکل کی جانب دیکھا۔ شمعوں کی روشنی اس کے جھمکوں پر پڑ رہی تھی اور ان میں سے ستارے پھوٹ رہے تھے۔ پاکستانی جھمکے پہن کر، ہاں مجھے معلوم ہے، پاکستانی جھمکے پہن کر مجھے ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ تم نے اگر پھر ان جھمکوں کی بات کی تو میں انہیں اتار کر کھڑکی سے باہر پھینک دوں گی، پاسکل نے دکھ سے کہا۔ اور تم بھی ایسی باتیں مت کرو پاسکل، جن کا جواب تمہیں معلوم ہے۔ پاسکل خاموش بیٹھی روشن شمعوں کو تکتی رہی۔ کرناٹک کے درمیان ایک بلند پہاڑی پر ایک سرخ قصر الحمراء نام کا ہے۔ ہر شب وہاں چراغاں ہوتا ہے۔ میں انہی چراغوں کی روشنی میں بیٹھ کر الحمراء کے فواروں اور جھرنوں کی مدھم کن سنتے ہوئے تمہیں خط لکھوں گا، اور ان چراغوں کی لو سے یہاں پیرس میں اس کھڑکی کے سامنے تمہارا خوبصورت چہرہ اور نیلی آنکھیں دمکنے لگیں گی۔ وہ کون سا ایسا فسوں ہے جو لوگوں کو محبت ایسے جذبے کو ٹھکرا کر وہاں جانے پر مجبور کر دیتا ہے؟ سنان نے پاسکل کے چہرے سے نظریں ہٹا کر شاہ بلوط کی اوٹ میں روشن کھمبے پر جما دی۔ وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ آج تم میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہے ہو، اب میں تم سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گی۔ پاسکل نے نظریں اٹھا کر سنان کی جانب دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور پھر آہستہ سے کہنے لگی، اگر میں اپاہج نہ ہوتی نا تو میں تمہارے ساتھ ہی ہسپانیہ چل دیتی، پھر دیکھتی کہ تم مجھے کیسے روکتے ہو۔ تم اپنے آپ کو اپاہج نہ کہا کرو پاسکل، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ سنان نے رک کر کہا، تم بیساکھیاں کیوں نہیں استعمال کرتی؟ شاید ان کے سہارے تم بہتر طور پر چل سکو اور تمہیں تکلیف بھی نہ ہو۔ پاسکل کی نظریں بے اختیار سنان کے چہرے سے ہٹ کر شیلف پر مرکوز ہو گئیں۔ تم نے شاید میری بیساکھیاں دیکھ لی ہیں۔ ہاں، بیساکھیوں کے سہارے میں یقیناً بہتر طور پر چل پھر سکتی ہوں، لیکن میں ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتی۔ ان کے کندھوں کے نیچے رکھتے ہی مجھ میں اپاہج ہونے کا احساس شدید تر ہو جاتا ہے۔ میں اب بھی ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس تلخ حقیقت کے لیے تیار نہیں کر پاتی۔ اسے فراریت کہہ لو، مگر مجھے بیساکھیوں سے نفرت ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک لڑکی بھی تو ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایک عام لڑکی ٹھوکریں کھاتی پھرے گی مگر اپنی کوتاہ نظری کو دور کرنے کے لیے اینک نہیں لگائے گی۔ یہ نسوانی انا کا مسئلہ ہے۔ بیساکھیاں ہاتھ میں لیتے ہی میری انا کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے، میری صنف ختم ہو جاتی ہے۔ میں ایک اپاہج لڑکی کی بجائے صرف ایک اپاہج رہ جاتی ہوں۔ کھڑکی میں سے ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور دونوں شمعیں گل ہو گئیں۔ کمرہ بالکل تاریک ہو گیا۔ ہوا تیز ہو چلی ہے۔ پاسکل نے اٹھ کر کھڑکی کے کواڑ بند کر دیے۔ سنان نے جیب سے لائٹر نکالا اور شمع روشن کر دی۔ مجھے یقین ہے کہ تم کبھی نہ کبھی ضرور تندرست ہو جاؤ گی۔ سنان نے لائٹر جیب میں ڈالا اور اپنی کرسی پر بیٹھنے کی بجائے پاسکل کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے معلوم ہے ایسا کبھی نہ ہوگا۔ پاسکل کے لبوں پر حزن امیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ البتہ میرے درد کے فاصلے گھٹتے یا بڑھتے رہیں گے اور ان کا انحصار، خیر چھوڑو۔ تم اب تک تھک چکی ہوگی پاسکل، مجھے چلنا چاہیے۔ ہاں واقعی اب میں تھک چکی ہوں۔ شب بخیر۔ سنان نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں تمہیں فلیٹ کے دروازے تک چھوڑ آتی ہوں۔ پاسکل کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ نہیں، بلکہ تم ابھی میرے سامنے اپنے بستر میں لیٹ جاؤ اور آرام کرو۔ سنان نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر پلنگ پر بٹھا دیا۔ لیکن مجھے تو ابھی شب خوابی کا لباس بھی پہننا ہے۔ قطعی ضرورت نہیں، خواہ مخواہ تھکاوٹ ہوگی، چلو۔ سنان نے بستر کی چادر ایک طرف کر دی۔
پاسکل نے ایک ننھے منھے بچے کی مانند اس کے حکم کی تعمیل کی اور بستر پر لیٹ کر چادر اوڑھ لی۔ سنان نے اس کے اوپر کمبل ڈال کر تھپتھپا دیا۔ بس اب